اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى بین تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے، بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، یعنی نماز کعبۃ اللہ کی جانب ادا کی جائے. اور چشم امید در رحمت کی طرف بار بار اٹھتی رہتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ادا اتنی پیاری اور اس کی خوشنودی یہ خاطر اتنی مطلوب تھی کہ اعلان فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو قبلہ تمہیں پسند وہی ہمیں پسند، اور تیری خوشنودی کے لیے ہم کعبے کو قبلہ مقرر فرما دیتے ہیں. کعبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا، نیز اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ تھا. تحویل قبلہ میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے اس امر کا اعلان مقصود ہے. اب سیادت اور نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں آ گئی ہے، اس لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا ہے. رسالت و نبوت کا ایک ایسا درجہ اور مقام بھی ہے جس پر فائز ہو کر محبوبیت کا وہ مقام نصیب ہوتا ہے جہاں بندے محبوب کے طلبگار رضائے خداوندی ہونے کے بجائے رب تبارک و تعالی خود اس کی رضا کا طالب بن جاتا ہے. یہ عرفہ وہ بلند ترین مقام تمام کائنات میں ابتدائے آفرینی سے تابد الآباد صرف سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصے میں آیا، جن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرما دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. اللہ آپ کی رضا چاہتا ہے. مقام محبوبیت وہ مقام ہے جہاں محب و محبوب کی رضا ایک ہو جاتی ہے. محبوبیت میں کمال اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ محبوب کا ہر عمل مشیت عزی کے سانچے میں ڈھل جائے اور دونوں کی رضا کامل ہم آہنگی اور مطابقت اختیار کر جائے. محبوبیت کا بلند ترین مقام یہ بھی ہے کہ جدھر محبوب کی نگاہ اٹھ گئی اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنا دیا گیا. سبحان اللہ. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. اللہ آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے.
وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے، سب کچھ عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ اللہ آپ کی رضا چاہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو قلب انور میں تھی کہ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسی آرزو سے آسمان کی جانب نگاہ کرنا قبلے کی تبدیلی کا سبب بن گیا، اور اس تحویل قبلے کا حکم بارگاہ خداوندی سے فقط اس لیے نازل ہوا کہ محبوب کی رضا یہی تھی۔ گویا یہ وہ لفظ کمال تھا جہاں محبوبیت اور مقربیت باہم متصل ہو گئی، اور محب و محبوب کی رضا ایک دوسرے میں ڈھل گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ کا سمت بدل دیا، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ کعبۃ اللہ شریف اول ہے، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے کعبۃ اللہ۔ تو کعبۃ اللہ اول ہے، یعنی بیت المقدس سے پہلے ہے، سب سے اول کعبہ مقرر ہوا۔ کعبہ ہی مبارک ہے، کعبہ ہی جہاں والوں کا ہادی ہے۔ کعبہ تعمیر ابراہیمی ہے، کعبہ معظمہ کے پاس مقام ابراہیم پتھر موجود ہے، کعبہ ہی کے پاس حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جاری ہونے والا زمزم کا پانی موجود ہے۔ ساری فضیلتیں کعبۃ اللہ کے پاس موجود ہیں۔ فیہا آیات بینات فرمایا گیا کہ یہاں پر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہاں پر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے عبادت کے لیے مقرر ہوا ہے جو مکے میں ہے وہ برکت والا ہے، اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنما ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، کعبۃ اللہ میں کھلی نشانیاں ہیں، من جملہ ان کے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں آ جائے امن میں آ گیا۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ اللہ نے حج فرض کر دیا، یعنی مکہ معظمہ پہنچنے کی طاقت رکھنے والے پر حج فرض ہے، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہاں والوں سے بے نیاز، غنی، بے پرواہ ہے۔ تو کعبۃ اللہ کے پاس اللہ کی نشانیاں ہیں، زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، کعبے کے حتیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبریں ہیں حتیم میں۔ کعبے کے مطاف میں 400 انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ اسی کعبے میں حجر اسود وہ رکن یمانی ہے، اسی کے پاس صفا و مروہ پہاڑ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرمایا گیا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہے صفا و مروہ۔ اسی کعبے کا شہر یعنی مکہ مکرمہ دار الامان ہے، اسی کا شہر مکہ مکرمہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے۔ اسی کے قرب میں منا، مزدلفہ اور عرفات متبرک مقامات ہیں۔ کعبۃ اللہ کا ہمیشہ حج ہوا اور ہوتا رہے گا، کعبۃ اللہ ہی کا عمرہ ہوا اور ہوتا رہے گا، کعبۃ اللہ کا طواف ہوا اور ہوتا رہے گا۔ یہی یعنی کعبۃ اللہ میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے۔ اس کعبے پر سوائے بیمار کے اور کوئی پرندہ نہیں اڑتا۔ اسی کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل سے ہاتھی مروائے گئے۔ اسی کعبے کی طرف لوگوں کے دل قدرتی طور پر کھینچتے ہیں۔ اسی کعبے کی برکت ہے کہ وہاں پیداوار کوئی نہیں، لیکن وہاں کبھی قحط نہیں پڑا اور نہ کوئی قحط سے مرا۔ اسی کعبے کی برکت ہے کہ ہر سال 40-50 لاکھ حاجی وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن نہ وہاں
کوئی دانے میں کمی آتی ہے نہ پھلوں میں. اسی کعبے کی برکت ہے کہ وہاں ہر سال حج کے موقع پر 40-50 لاکھ جانور ذبح ہو جاتے ہیں، مگر جب بچے ہوئے واپس لوٹتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ان میں سے ایک بھی ذبح نہ ہوا. یہ مشاہدات ہیں ہمارے کہ لاکھوں ذبح ہوتے ہیں، بلکہ 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ دم بھی دیتے ہیں لوگ، زیادہ قربانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی برکت ہے. غرض کے اس جیسی ہزاروں ایسی آیات بینات یعنی کھلی نشانیاں ہیں جو بیت المقدس میں نہیں ہیں. بیت المقدس کچھ عرصے کے لیے قبلہ رہا، پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ بیت المقدس کعبے سے افضل ہے؟ کعبۃ اللہ یقیناً بیت المقدس سے افضل ہے. جیسے ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثال محبوب ہیں، ایسے ہی ان کا کعبہ بے مثال قبلہ ہے. اے مسلمانوں، تم یہود کی باتوں میں نہ آؤ، یہود کی باتوں کو مت سنو، کبھی وہم بھی نہ کرو کہ بیت المقدس کعبے سے افضل ہے. تم کعبے کے حج کے لیے تیار رہو، جس میں طاقت ہو وہ ضرور حج کعبہ کرے. خیال رکھے کہ اگر تم باوجود طاقت کے حج کو نہ گئے، یہ حج کا انکار کر کے کافر بن گئے، تو تم سے تو کیا، ہم تمام جہانوں سے بے پرواہ ہیں. اللہ تعالیٰ غنی ہے، غنی حمید ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے. لیکن یہ تم کفر کرو گے عملی طور پر اگر حج کا انکار کرو گے. ہمارے کعبے کی آبادی اور وہاں کا حج تم پر موقوف نہیں، وہاں ہمیشہ رونق کے میلے لگے ہی رہیں گے. ہاں، تم ایک بڑی نعمت سے محروم ہو جاؤ گے. اگر حج نہ کرو گے تو ایک عظیم نعمت سے محروم ہو جاؤ گے. تو کعبۃ اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے، کعبۃ اللہ کو ساری فضیلتیں حاصل ہو گئی ہیں. یہاں ایک مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ خبر انور کا وہ حصہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر انور کا وہ حصہ جو جسم پاک سرکار سے متصل ہے، وہ کعبہ معظمہ بلکہ عرش مولا سے بھی افضل ہے. یہ شامی کی حدیث ہے. شامی میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ زمین کا وہ حصہ خبر انور کا، یعنی جو مٹی جو جسد انور سے مس ہو رہی ہے، جس پر آرام فرما رہے ہیں آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے اور عرش مولا سے بھی افضل ہے. کعبے کی عظمت تو آپ سن چکے ہیں کہ کتنے عظیم ہے کعبہ، اور عرش مولا سے بھی وہ مٹی افضل ہے. تو جب کعبۃ اللہ کو منتقل نہیں کر سکتے تو خبر انور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مٹی کو کیسا منتقل کریں گے؟ یہاں پر سوچنا بھی کفر ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے، کسی بدباطن خبیث کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ جسد انور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مٹی کو منتقل کرے، یہ سوچنا، یہ خیال کرنا کفر ہے. وہ سوچنے والا، وہ مشورے دینے والا اور وہ اجتماع جس میں تمام لوگ مشارکین ہیں، جو شریک رہے اس مجلس میں، وہ تمام کے تمام کافر ہو گئے. اگر کسی نے شد و مت سے اگر مخالفت نہیں کی، سکوت اختیار کیا، تو وہ بھی کافر ہے. تو یہ کعبۃ اللہ کی عظمت ہے اور وہ خبر انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے، وہ مٹی کی عظمت ہے. نہ کعبہ منتقل ہو سکتا ہے، نہ خبر انور صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو سکتی ہے. اور سوچنے والے جہنم کی طرف منتقل ہو گئے. وہ اللہ تبارک و تعالی بدباطن بدعقیدہ عناصر کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.